السلام علیکم. اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. ناظرین, ہمارے ملک میں آج جتنے مسائل دیکھے جاتے ہیں ان کی بیسک وجوہات میں سے ایک وجہ کرپشن ہے. ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے الیکشن کے دنوں میں سیاست دان تک بکتے ہیں, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں یا سینٹ کے. اسی ہارس ٹریڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے شو آف ہینڈز کے تھرو الیکشنز کرانے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جا چکا ہے. اس ٹاپک کے اوپر ہمارے پینلسٹ کیا کہیں گے, آج کے شو میں بات کریں گے ان سے, ہمارے ریسرچر سے, اور ان کے ساتھ ساتھ ڈمی میوزیم سے آئے چند گیسٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ کافی عرصے بعد بلایا آپ نے مجھے. میں نہیں بلاتا آپ کو, اگر مجھ پہ موقوف ہوتا تو میں آج بھی نہ بلاتا. تو اور کس نے بلایا جی مجھے؟ ڈاکٹر روبا نے. کیا تو یہ بچیں کیوں کھل گئی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. بھائی کی حال ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ بھائی الرجی ہو گئی ہے. ہارس ٹریڈنگ دی الرجی ہوئی؟ نہیں ہارس ریڈنگ تو دیکھو کیسی ویڈیو لیک ہوئی ہے نا دی, پڑے گئے نا سارے. اور 2 سال خان صاحب رہن دے, سارے پڑے جانے جیلوں دے وچ. اچھا, جیل میں کوئی بھی نہیں گیا؟ کیونکہ کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے جو ان کو جیل میں ڈال سکے. آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخلاقیات کا جو ہے نا جنازہ نکل رہا, اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سر آج تک کبھی کسی نے پن پوائنٹ نہیں کیا کہ ہونا چاہیے, ایک لا بنائیں. اب بن بھی گیا تو ہمارے ہاں چونکہ لا پر عمل درآمد نہیں ہوتا, یہ سلسلہ ایسی رہے. لیکن لا تو ہوگا نا, کبھی کوئی پڑھا لکھا تو آئے گا جس کو پتا ہوگا کہ اس پہ ایکٹ کرنا ہے. دیکھیں, لا تو ہے 62-63 جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ صادق اور امین ہونا آپ کا بہت ضروری ہے. اب اس کو اپلائی کرنا اور اس کے حساب سے لوگوں کو اس تناظر میں دیکھنا وہ ہے ہی نہیں. جب کسی کو نکالا جاتا تو پھر کہتے جی مجھے کیوں نکالا. بالکل ایسے جھوٹ بول بول کے تھک گئے ہیں. اب بھی ایویڈنس ہے جی کہ آپ کو کورٹ نے 8 ہفتے کی اجازت دی تھی, سال سے اوپر ہو چکا, 14 مہینے ہو چکے. تو صادق اور امین تو نہیں تھے نا, اس لیے نکالا گیا تھا. اور یہی پرابلم ہے, یہ جو بکتے ہیں, جو ووٹ بیچتے ہیں, میرا اور آپ کا ووٹ بیچا جاتا ہے. بالکل. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے ووٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں نا, جی. اور پھر جا کے یہ بیچ دیتے ہیں. یس. پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. تو سر یہ ریوائز بھی نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیا ریوائز ہوگا؟ دیکھیں, جب کانسٹیٹیوشن بنا ہے جی اس میں ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں اس وقت جی کہ وہ آج تک ان کا اثر ہے. اب دیکھیں آرگومنٹ اس وقت کیا ہو رہی ہے کہ جو الیکشن کا طریقہ ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں. آئی تھنک آرٹیکل 226 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹرز کے جو الیکشنز ہوں گے وہ بائی سیکرٹ بیلٹ ہوں گے. اب یہ ایسی چیز ڈلی ہوئی ہے, اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. اس لیے گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ میں گئی ہے کہ جناب یہ آپ انٹرپریٹ کر کے بتائیں کہ کیا یہ آرٹیکل 226 لگے گا یا جو پولیٹیکل الیکشن ایکٹ 217 ہے 2017 کا وہ لگے گا, کہ الیکشن کا طریقہ کیا ہوگا سینیٹ میں, بائی شو آف ہینڈز ہوگا, بائی سیکرٹ بیلٹ ہوگا, یا بائی بیلٹ ہوگا جو ریویل ہو سکتا ہے ٹو دا پارٹی ہیڈ. یہ آرڈیننس جو ابھی آیا ہے یہ اس تناظر میں آیا ہے. اس پہ کہا گیا سپریم کورٹ سے کہ آپ اس کو سٹڈی کریں اور اپنی طرف سے بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. دلچسپ بات جو ہے نا, غور طلب اتنی سی ہے. پوری گفتگو ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہم کر لیں گے, لیکن یہ جتنا معاملہ ہے نا سینٹ میں شو آف ہینڈ کا, اس کا تعلق ایک چھوٹی سی بنیادی اور جوہری بات سے ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں روایت یہ رہی ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ سیکرٹ بات کرتے ہیں کہ جی سیکرٹ ہونی چاہیے. کیوں؟ آپ باوسیلہ ہوتے ہیں نا. بالکل. آپ خریداری ٹکا کے کرتے ہیں اور شیر مادر سمجھ کے ہماری حکومتیں یہ ووٹ حاصل کرتی ہیں. گلگت بلتستان سب سے بڑی مثال ہے, آزاد کشمیر سب سے بڑی مثال ہے. وہی جماعت جو خریداری کرتی ہے جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو واویلا مچاتی ہے کہ نہیں 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 یہ تو سخت غلط طریقہ ہے. اب بالکل ایک نئی چیز ہو رہی ہے, نادر ہے, یہ پہلے ہوئی نہیں کبھی, کہ شور وہ مچا رہا ہے جو خود اقتدار میں ہے. تشویش اس کو لاحق ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. بالکل. یہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو کیا پرابلم ہے, وہ کیوں شور مچا رہا ہے؟ عمران خان فقرا ہے, غریب آدمی ہے, اس کے پاس وہ ٹرک لوڈ آف منی فار دس انہولی پرپز نہیں ہے. آئی تھنک یہ جو سو موٹو لیا گیا تھا نا کہ جی جو پبلک فنڈز ہیں ان کا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. کیونکہ گورنمنٹ کہاں سے پیسے خرچتی ہے, کیونکہ فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز کو. یہ جو سو موٹو ہوا اس کے بعد گورنمنٹ کو لکھ کے دینا پڑا ہے,
پرائم منسٹر نے سائن کیا وہ ڈاکیومنٹ جو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے آیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی ایلوکیشنز نہیں کی، نہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ان اے وے آپ نے سگنل دے دیا کہ جناب گورنمنٹ نے آپ کو کوئی فنڈز نہیں دینے. تو یہ تو ایم این ایز ایم پی ایز کو پتہ چل گیا نا کہ ہمیں گورنمنٹ سے تو پیسے نہیں ملنے لگے. انہیں باہر سے ملیں گے، اور باہر کس کے پاس پیسے ہیں؟ خزانے کے منہ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ ڈیسپریٹ کون ہے اس وقت؟ بہت اچھے کی ساڈے تسی دھیان پوا رہے ہو. اینی دیر میں چپ ہو کے صرف تھوڑی گل سن رہا سا. آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ تہن نہیں پتا چپ کون جماعت ہے اس ٹائم؟ نون لیگ. اچھا تانوں ہے تے قضائی تو نہیں پتا چل رہا کیڑی جماعت ہے. ہاں منصور صاحب جی مولانا آپ چھائی لگا کے بیٹھے ہیں. آفتاب صاحب یہ غیر آئینی بات ہے، بددیانتی ہے. شو آف ہینڈز کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے. اب نیازی صاحب سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ملک بھی ان کی جاگیر ہے اور یہ آئین بھی. حالانکہ غلط سمجھتے ہیں. ہاں یہ بات جاگیر تو آپ لوگوں کی ہے. ہاں جی دیکھا اس کے منہ سے نکل گیا ہاں جی. میں بھی حیران ہو گیا تسی بھی انہاں رل گئے ہو. نہیں انہی کی جاگیر ہے جو یہ چاہیں گے، بلکہ جو ان کا حسن کرشمہ ساز چاہے گا وہی کچھ ہوگا. سر ویسے کیا وجہ ہے زیادہ تر نون لیگی ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جیسا یہ بیٹھا جی سر. ایفلوئنٹ ہوتے ہیں، فائنینشلی سوکھے ہوتے ہیں، ہاں لیکن ایجوکیشن میں نا کافی ڈرت محسوس ہوتی ہے. میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا ایف ایس جے کے ساتھ آف کیمرہ. پیپلز پارٹی میں اب بھی وہ جو ٹاپ براس ہے نا، آپ کمپیئر کریں تو پیپلز پارٹی میں بڑے باکمال لوگ، پڑھے لکھے، آؤٹ اسٹینڈنگ، جو ایک دور کے سرخے تھے لبرلز، وہ قیادت کرتے نظر آئیں گے. ادھر بھی ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں نواز لیگ میں، لیکن اکثریت ایسی. آخر وجہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کی سمجھ نواز لیگیوں کو 10 دن بعد آتی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، انہیں پٹواری کہا جاتا ہے. اس پائی دی بندوق اگے میں بٹھایا کہ نہیں اتنے بٹھانا سی تسی. اور سر گلا جو گل دیکھو خان صاحب میچ فکس کر کے کھیل رہے ہیں. 2 پلیئر ساڈے سٹیڈیم تو باہر نے، ایک تسی اندر کیتا ہے، باقی پیچھے ہاکی دی ٹیم ہے انہوں نام نہ کھیلنے رہے ہو. یار کیا فضول بیتو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کمال بنتا ہے کہ آفتاب صاحب ہم جو بات کریں وہ بیتوکی، آپ جو بات کریں وہ بالکل ٹھیک. میچ فکس نہیں گا تسی کی کہتے دسو. میچ اگر فکس ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ میچ فکس ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. او کی نہیں جی یہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہ سلسلہ شروع سے ہی غلط چلتا آ رہا ہے. یہ کجروی، یہ جو چال میں ٹیڑھا پن ہے، یہ بڑا پرانا ہے. آپ کو مفلوج کر دیا جائے، یعنی عمران خان کو کہا جائے کہ جی آپ نے جا کے کھیلنا ہے لیکن آپ کا ایک ہاتھ کے پیچھے بندھا ہوا ہے. ہاتھ پیچھے باندھا آپ نے کیسے؟ کہ آپ فقرے ہیں، غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس کوئی پارٹی فنڈ نہیں ہے اور کرپشن آپ کرتے نہیں ہیں. چنانچہ کرپشن کا پیسہ ہم سپینڈ کریں گے، آپ نہیں کریں گے. آپ صرف گڈ ول سے الیکشن جیتیں گے. یہ فیئر پلے تو نہ ہوا نا. اس میں تو پھر یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں. عمران خان اپنی تمام تر معذوریوں، مجبوریوں کے ساتھ سیاست کرے گا، اور غربتوں کے ساتھ. اور غربتوں کے ساتھ. وہ کرپشن کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کا پٹواری نہیں مان، وہ تو پرائم منسٹر ہے. آج بھی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، اور اس کی پارٹی میں بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ اس کی پارٹی میں سارے بڑے پارسا بیٹھے ہوئے ہیں. کرپشن ہو رہی ہے، وہ مختلف لیولز پہ ہو رہی ہے. میں تو بڑا افسردہ ہوں آج کل 1-2 دوستوں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں شنید ہے کہ وہ بھی کرپشن میں ان قریب نام پیدا کریں گے، کوئی جھنڈا گاڑ کے جائیں گے، جن سے میں توقع کرتا تھا کہ انہوں نے کرپشن کا کلا کما کرنا ہے. ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ باتیں صحیح ہوں. لیکن بھیا جب عمران کے پاس کرپشن کا پیسہ نہیں ہے اور دوسری 2 بڑی پارٹیاں لدی پڑی ہیں کرپشن کے پیسے کے ساتھ، گھر سے لے کر آئے تھے زرداری صاحب، کدھر سے آیا اتنا پیسہ؟ یہ جو بلینز آف ڈالرز ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ رام گلی نمبر 6 جو ٹلئیے تھے اس گلی کے، وہ بلینز آف ڈالرز کے مالک کیسے ہو گئے؟ وہ تصویر دیکھنے والی ہے، آج بھی جا کے آپ دیں گے رام گلی میں بورڈ لگا ہوا ہے. جی اور نتھنگ اگینسٹ دیئر پروفیشن، بہت بڑا پروفیشن ہے، بڑا کام ہے. اتفاق فاؤنڈری بڑا کام کیا اس نے. لیکن بھائی اتفاق فاؤنڈری اگر صبح دوپہر شام چلتی اور سن 1900 سے شروع ہوتی، 1900 اب تک اتنا پیسہ نہ بنا سکتی جتنا اس نے within few years بنا لیا. یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ وہ محنت ہوندی ہے آفتاب صاحب. سارے جی اے جیڑی محنت ہے نا عمران خان نہ کردا ہے تے نہ انہوں اسی کرن دینی ہے.
وہ نلائق ہے انہوں کرنے نہیں آتا. وہ ٹھیک ہے جو بندہ چوری نہیں کرتا وہ نالائق ہے. لائک ہے. یار کیسا اچھا آپ نے ایک بڑی مزدار بات کی کہ یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں اور اس ملک کی ہسٹری, پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں, تو سب سے بڑا جو ایک مائل سٹون تھا وہ 1973 کا آئین تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا ڈیموکریٹ تھا. لیکن سچائی کیا ہے؟ جس دن وہ آئین پاس ہوا اسی شام کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایز پرائم منسٹر سارے فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق سلب کر لیے اور 12 سال تک وہ سلب رہے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نہیں کیا کہ 73 میں سلب کیے تو 76 میں واپس دے دیے, نہیں کیا. یہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے, اس میں کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ یہ کیا تھا. اس کے بعد جو نیشنلائزیشن ہوئی, انڈسٹریز کی نیشنلائزیشن ہوئی, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بیوروکریسی کو ایک موقع دے دیا کہ وہ پیسہ بنانا شروع کر دیا. آپ نے بینک بھی نیشنلائز کر دیے, آپ نے فلاور ملز بھی نیشنلائز کر دی, آپ نے بڑی بڑی انڈسٹریز, بیکو کی طرح کی انڈسٹریز بھی آپ نے نیشنلائز کر دی. کرپشن وہاں سے شروع ہوئی. ضیاء الحق کے وقت میں آ کے وہ پروان چڑھی, نقطہ کمال تک پہنچی. یہ ساری ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ جو اخلاقیات تھیں وہ ختم ہو گئیں. بغیر اخلاقیات کے پالیٹکس جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں. الیکشن جو ہے وہ لڑنے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے چاہیے. جب آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑ کے آئیں گے تو پھر آپ کو سینٹ کے الیکشن کا موقع چاہیے کہ وہ کروڑوں جو ہے وہ آپ واپس لیں کسی طریقے سے. یہ ہمارا سسٹم جو ہے مورل بینک یہ ایک دوسرے کو فیڈ کر رہے ہیں. سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں جو بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے کرنا پڑتا ہے. ایک آیا ہے جسے یہ نااہل کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ جی اس کو عقل نہیں ہے, کوئی کہتے ہیں اس کو پالیٹکس کا نہیں پتا, کوئی کہتے ہیں اس کو لیڈرشپ کا نہیں پتا. وہ اس لیے کہ وہ سسٹم سے آیا نہیں ہے, وہ بالکل اس سسٹم سے باہر سے آیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہے 2018 کے الیکشن میں, الیکٹیبلز جو ہیں وہ پارٹی میں آئے. وہ بھی ہمیں پتہ ہے کیسے آئے, کیوں آئے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے وہ الیکشن لڑا اور وہ جیتا. 2013 کے الیکشن پہ خود ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ بھی اس میں بھی ریگنگ ہوئی تھی. ریگنگ ہر الیکشن میں ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا سسٹم ایسا ہے, پروموٹ کرتا ہے ریگنگ کو, وہ فورس کرتا ہے ریگنگ کو, اس کے بغیر آپ کہیں پہنچ نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انڈیا کا جو اپر ہاؤس کا جو الیکشن کا پیٹرن ہے وہ بھی سر سیم ہمارے والا ہی ہے, تو کیا وہاں پہ بھی ہاؤس نہیں ہوتی نا؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ تو سسٹم تو سر یہی ہے, تو پھر فلاس سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو برطانیہ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے. سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ بائی کیمرل ہاؤس جہاں ہوتا ہے, دو قسم کے الیکشنز ہوتے ہیں. یا جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے, جو لوور ہاؤس ہوتا ہے وہ الیکٹورل کالج ہوتا ہے اور وہ اپر ہاؤس کے لیے الیکشن کرتا ہے. یا جنرل الیکشن ہوتا ہے جیسے یو ایس میں سینٹ کے الیکشن ہوتا ہے. انڈیا میں بھی الیکٹورل کالج کے تھرو الیکشن ہوتا ہے, لیکن وہاں پر جو جمہوری روایات ہیں وہ سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. کبھی آپ نہیں سنتے کہ ہارس ریڈنگ ہوگی. کوئی ایم پی اے ان کے بک گئے, لوک سبھا کے ان کے جو ہے وہ ایم پی ایز بک گئے, اور جو ہے سینیٹر جو ہے راجیہ سبھا میں الیکٹ ہو گیا. ہوتا ہے لیکن تناسب کم ہے, بہت کم ہے. ہمارے یہاں تو وی آر آل فار سیل, باہر لگایا ہوا, پھٹیاں لگائی ہوئی ہیں. پلیز تو سر اگر جنرل الیکشن جس طرح ایف ایس جے سے میری آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم اس کو جنرل الیکشن کے پیٹرن پہ کرا لیا جائے, یہ الیکشن بھی سینٹ والے, تو وہ بہت بہتر ہوگا, بہت بہتر ہوگا. کیونکہ سینٹ کا مطلب کیا ہے؟ فیڈرل لیول پہ جو تناسب ہونا چاہیے صوبوں کا وہ پورا ہو. کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. اگر یہ اپر ہاؤس نہ ہو جس میں برابر کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو ہر صوبے کی, ٹھیک ہے نا, تو وہ بیلنس نہیں رہے گا. اس لیے سینٹ ہے وہاں پر. لیکن اس کا اوپن جنرل بیلٹ کے تھرو کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص جو ہے وہ ووٹ دے کہ اس کو مجھے سینیٹر بنانا ہی نہیں. بالکل سیٹیں اتنی ہوں گی ہر پروونس سے. اس کا جو مقصد تھا کانسٹیٹیوشن میں وہ یہی تھا کہ اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کریں گے. آپ الیکٹورل کالج کو جو ہے وہ کریٹ کریں گے, وہ بھی الیکشن ریگ ہوں گے. 77 میں الیکشن ریگ نہیں ہوا تھا نا؟ جی جی, جو سب سے بڑا ڈیموکریٹ تھا اسی نے ریگ کیا تھا, اسی نے ریگ کیا تھا. بالکل سب سے بڑے ڈیموکریٹ نے سب سے بڑا ترو مجیب الرحمان کے ساتھ کیا. بالکل ایسٹ پاکستان آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. بالکل ایک میجورٹی پارٹی کو آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. کارما دیکھ لیا پھر آپ. وہ کرما تو ہونا تھا. نواز شریف کا سٹیٹمنٹ تو دوبارہ نہیں مل سکتا. اسٹیٹمنٹ ہاں جی, اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ ہی ہے. عمومی لیول ان کا یہی ہے. مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. آپ کو بہت امید ہوگی کہ آپ کے بڑے مولانا صاحب جو ہیں وہ مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں گے فیڈرل کیپٹل سے, لیکن یہ بھی نہیں ہوا. دیکھیں جی, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پی ڈی ایم کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے.
ستیہ نیاز تو اس دن ہو گیا تھا جس دن آپ کو سربراہی دی گئی تھی. تو اسی لیے وہ رو رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میرے پاس لیڈر ہمارا بندہ اور مشترکہ کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی آپ سے 200 گنا بہتر ہے. وہ کیسے بہتر ہے جی؟ انہوں نے کرپشن نہیں کی, سارا کچھ تو کرتے رہے وہ. دیکھیں یہ پی ڈی ایم بول رہے ہیں اور آپ کی پارٹی ہیں. میں تو بائی دا وے بات کر رہا ہوں, خاتون کتنا ٹائم میں نے جانا بھی ہے. کی جانا مطلب لت لا کے رکھنی تو کتے جا کے. آپ کی ٹانگ کو کیا پرابلم کیا؟ یہ گولی نکلوا کیوں نہیں لیتے آپ؟ کیوں نکلوا لو بھائی, گولی نکلے گی تو ٹانگ کٹوانی پڑے گی مجھے. تو کٹوالا نے اس مشکل تو نکلے گا. سینئر پولیٹیشین بیٹھا ہے, کوئی سوال ہی نہیں ہونے. اچھا جی, انہیں ووٹ پتہ کتنے ملے؟ کتنے؟ یہ صاحب جو بیٹھے جی 1 لاکھ کے مارجن سے جیتے ہیں یہ وہ محبت کرتے ہیں لوگوں کے دلاں چ بسدا ساڈا لیڈر. انہاں دا چانن ہے, روشنی ہے, خوشبو ہے. 2 انچ چن کیڑا ہے؟ میں دسا دس ندیم افضل چند وہ چاہے گا تو تمہیں چھوڑ گیا آج کل. تو ٹھیک ہے, دال نہیں گلی تو چھوڑ کے چلا گیا, اس میں کیا بات ہے؟ ویسے ندیم افضل چند, اس کے بارے میں بات یہی ہو رہی ہے کہ جب اس کی دال نہیں گلی اسے ملا کچھ نہیں بیچارے کو سوائے ایک چھوٹا سا عہدہ, ایک موبائل فون اور ایک گاڑی. تو انہیں فوری کیا مختاریہ گل فد کی حکومت. لیکن اچیومنٹ اس کی مختار ہی ہے. He will be remembered in our political history for مختارہ. جیسے مجھے چھٹی ہوئی انہیں پھر کیا, انہیں کہا مختاریہ تیری میں اپنی پھر منجی ٹھوک گئی نہیں دیا حکومت 10 دی نہیں پئی. کیا کہنے بڑا ہوتا آدھے راسر کا منہ ہے. اوے بڑے مخالف ہے, بہنوئی تو نہیں تیرا. کون چن کے مختارا وہ جنے نے نا دونوں دی گل ہو رہی. کند ذہن آدمی چھوٹا چند سڑا تسی اندر دیتا ہے. شکر کریں, باہر ہوتا تو اور چاند چاڑتا. وہ اندر بھی چڑھاؤں ڈیا. بہت لامبے لائے تسی حکومتاں نے رل کے. اوئے ہوئے ہوئے توبہ, بیڑا غرق کر کے رکھتا ہے اس ملک دا. ایک انہیں چائنا مل گیا, ایک ٹرکی, امریکہ, یو کے, جاپان. کس کس سے پیسہ انہوں نے, اور ہمارے نام پہ دکھاتے ہمیں. چائنا سے تو سارے قرضے ہیں جی جو ہم نے دینے ہیں, آپ نے دینے ہیں. چائنا نے سننا پہن بھی آئی ہے. بچو یہ تمہیں پتا چلے گا. چائنا پتہ ہے وصول کس طرح کرے گا؟ جس طرح اسٹالن تم سے ٹیکس لیتا تھا نا, میں چائنا سے پیسے واپس کرتا تھا اس سے پہلے کہ میرا پجامہ پاڑ جائے. انجی ہوں نا اسٹالن چر تواڈے واسطے ایتھے بھی سٹالن پیدا ہونا کوئی. جدو اسی الیکشن آ رہے ہیں, ہاں جی, پہلی اطلاع ہوئی ہے ساڈے پیر تھلوں زمین نکل گئی سی. اوہو, پھر پتہ لگا عمران خان جت گیا, اسی پھر لٹیاں پائیاں. وہ کیوں؟ دیکھ لو تھوڑے سامنے. ہمیں پتا تھا کہ بھائی جان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہیں. ٹھیک, انہیں سرد کرنی ہے. انہیں ساری زندگی انہیں سٹرگل نہیں کی تھی. کپتان بن کے حکم چلاتا رہا ہے, اوئے تم ادھر آ جاؤ, اوئے تم نے کھیل رہے آج. وہ تو بھی وزیر اعظم ٹائپ سے. ویسے سر یہ بات تو بہت لوگ کرتے ہیں کہ عمران کو پالیٹکس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہیں, یوں کہنا چاہیے, اور یہ نااہلی ہے. پتا ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں. جی, اب بھی وقت ہے, کچھ انقلاب آفرین اقدامات اٹھانے اشد ضروری ہیں. وہ اٹھائے اور اگلا الیکشن ذہن میں رکھتے ہوئے میجر چینجز کر دے ابھی سے, اور خود آ کے پنجاب میں بیٹھ جائے. ایسی کیا بات, کھلوائے نا, اسے نہیں کھیلا جا رہا اس بیچارے سے. واقعی پنجاب کو ہینڈل کرنا بزدار کے بس کا روگ نہیں ہے, اسپیشلی جب ایک بہت تگڑا وزیر اعلیٰ, اور وہ بہت تگڑا وزیر اعلیٰ کسی ایکیومن کی وجہ سے نہیں تھا, وہ پہن کی وجہ سے تھا. بڑے پہن, اگر بڑے بزدار صاحب اس وقت پرائم منسٹر لگا دیے جائے نا, اور چھوٹا بزدار یہاں پہ, تو یہ اتنی ہی اچھی حکومت کرے گا. صرف ایک جوڑا گم بوٹس کا لے دیں انہیں, بہترین کام کر لے گا. ایک بندہ کیفی جیسا ڈرامے بازی سکھانے کے لیے, ایک بندہ ببو جیسا رنگ بازی سکھانے کے لیے, تو ہی ول میک این ایکسیلنٹ شہباز شریف. بھائی انہیں تو شامل کرو. یہ تو خیر نلائق ہی اتنا ہے, اسے میں ادھر بھیج ہی نہیں رہا. وہ کیوں سر؟ یہ زبردست چلاتا ہے اپنا ٹی وی پروگرام, واہ, شوز اچھے ہوتے ہیں. اب آ کر تھوڑا سا پیس اپ ہو رہا ہے, شکر ہے, سمجھ رہا ہے, سیکھ رہا ہے. شکر ہے. سر زبردست کیا ہے ہنی کا چینل دیکھ نہیں رہی آپ؟ سر, اس میں بڑی امپروومنٹ آئی ہے. سلو ہے لیکن آئی ضرور ہے, اور میرا خیال ہے ان لیس دین 2 months if he is here he will be انشاءاللہ here. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. کیا کہنے لیکن his performance in خبردار if it is here it will be here. بھائی واہ, پہلی گل نو ٹھیک سمجھ گیا نون لکھ دی حکومت عوام خوشحال سی, پٹرول تھلے سی, آٹا کیو چینی آرام نہ مل جاتا ہوندا سی. خاتون کتنا ٹائم ہے, میں نے جانا بھی ہے. کی گل تو جا کے پٹرول پمپ بند کرنا, چلن دے جے چلن دیا مسکین. ڈیزل مہنگا ہویا, استاد مبارک ہو یار.
क्या करें डॉक्टर साहबा जी माशाल्लाह अमेरिका की शकरकंदी हुंदी। व्यूअर्स, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कि अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।